سورہ بقرہ کی آیت نمبر 118 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ کچھ بھی نہیں جانتے وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ باتیں کیوں نہیں کرتے، یا اللہ تعالیٰ ہمیں براہ راست خود کو نشانی کیوں نہیں دے دیتے۔ لہٰذا یہ باتیں پہلے کس نے کی تھیں؟ بنی اسرائیل نے کی تھیں۔ انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے روبرو خود ہم کلام ہونا چاہتے ہیں، انہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو گویا کہ وہی باتیں جیسے پہلے والے لوگوں نے کی تھی یہ بھی انہی جیسی کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تشابہت قلوبہم، ان سب کے دل جو ہیں وہ آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ تو مفسر نام یہاں سے نقطہ یہ بیان کرتے ہیں کہ مشابہت تو چیزوں کے اندر ہوتی ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی شکل اس سے ملتی ہے، یا فلاں چیز جو ہے فلاں چیز سے بہت مشابہت رکھتی ہے، لیکن یہاں پہ دلوں کی مشابہت کی بات کی گئی ہے۔ تو بڑی پیاری بات یہ کہتے ہیں کہ ہم دل تو نہیں دیکھ سکتے کہ اس کے دل کس کی طرح کے ہیں، لیکن انسان کی باتیں جو ہوتی ہیں وہ اس کے دل کی عکاسی کرتی ہیں۔ لہٰذا جن لوگوں کی باتیں ہیں وہ جن لوگوں سے ملتی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ان کے دل بھی آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ تو گویا کہ کچھ باتیں تو نمرود نے بھی کی تھی، فرعون نے بھی کی تھی، ابو جہل ابو لہب نے بھی کی تھی۔ اگر اس طرح کی باتیں آج کوئی کرتا ہے تو گویا کہ وہ اپنی باتوں سے پہچانا جا رہا ہے کہ ان کے دل یعنی کہ ان کے جذبات جو ہیں وہ انہی جیسے ہیں، ان کی سوچیں بھی انہی جیسی ہیں۔ باتیں تو نبی علیہ السلام نے بھی فرمائی ہیں، صحابہ نے بھی فرمائی ہیں، اکابرین نے بھی فرمائی ہیں، اور اگر آج کوئی ویسی ہی باتیں کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے دل پھر ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ان کے جذبات ان کی سوچیں جو ہیں وہ ان کے ساتھ ملتی ہیں۔ تو اللہ پاک نے بڑی خوبصورت انداز میں تشابہت قلوبہم سے یہ کہا ہے کہ جن کے جذبات ایک جیسے ہوتے ہیں ان کی باتیں بھی ایک جیسی ہوتی ہیں۔ لہٰذا پھر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو پھر ہم جس طرح کی باتیں کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہمارے دل اور ہمارے جذبات بھی انہی لوگوں جیسے ہیں۔ جیسے کہ مشہور مقولہ ہے کہ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہوتا ہے، جیسا انسان بولتا ہے اور جیسا ہانڈی میں ہوتا ہے ویسا ہی چمچ میں آتا ہے، تو جیسا ہماری زبانوں پر ہوتا ہے ویسے ہی ہم اپنے دلوں میں ہوتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 119 میں اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ علیہ السلام کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے اور حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ ارسلنا کا لفظ جو ہے اسی سے رسول بھی ہے، اور رسول ہم نے سورہ روم میں پڑھا تھا کہ کسی چیز کو کسی کی طرف بڑے پیار اور محبت کے ساتھ بھیجنا۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کا رسولوں کا بھیجنا جو ہے اس عمل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے کہ میرے بندے جو ہیں وہ برے انجام سے بچ جائیں، اس لیے تو ایک کتاب بھی بھیجی جاتی ہے اور ایک استاد بھی بھیجا جاتا ہے۔ پھر یہاں پہ نبیوں کا ٹارگٹ بتایا گیا ہے کہ نبی کیا ٹارگٹ لے کے دنیا میں آتے ہیں، تو ایک ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے خوشخبریاں دینا۔ بشیر کا لفظ آیا فعیل ان کے وزن کے اوپر کہ مسلسل جو ہے وہ بشارتیں دیتے ہیں، اور نذیر جو ہے بھی فعیل ان کے وزن کے اوپر آیا ہے کہ لوگوں پہ انذار پیدا کرتے ہیں، اور انذار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کو خبردار کر دینا، کہ کسی کو اس کا عمل بتانا کہ اس عمل کا یہ انجام ہو سکتا ہے، اس کو انذار کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ خبردار کرنا، الرٹ کرنا، جیسے کہ آنے والے وقت میں یہ ہونے والا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج دنیا میں ہمیں بہت سارے الرٹ سگنل ملتے ہیں کہ موسم ایسا ہے، بارش ہونے والی ہے، زلزلہ آنے والا ہے، طوفان آنے والا ہے، مہنگائی آنے والی ہے، فلاں چیز ہونے والی ہے۔ تو ہم ان کو تو برا نہیں سمجھتے، ہم تو ان کو بڑا مثبت لیتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں پہلے سے ہی جو ہے وہ خبردار کر دیا۔ تو اسی طریقے سے انبیاء جو ہوتے ہیں جب ان کے لیے انذار کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو یہ بڑا مثبت لفظ ہوتا ہے کہ وہ پہلے سے یہ بتا رہے ہیں کہ مرنے کے بعد ایک ایسی زندگی ہے اور ہر عمل کا یہ انجام ہوگا۔ تو گویا کہ لفظ انذار کے اندر بھی جو ہے بہت مثبت معنی ہے۔ پھر یہ دو الفاظ جو بتائے گئے ہیں وہ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں یہاں پہ حال بن رہے ہیں، بشیرن بھی اور نذیرن بھی، اور حال کے اندر یہ معنی پایا جاتا ہے کہ وہ چیز جو کل بھی تھی، جو آج بھی ہے اور آگے بھی ہوگی۔ بڑا خوبصورت معنی اس سے مفسرین کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ بشارتیں صرف اللہ کے نبی نے اپنے زمانے مبارک میں نہیں دی ہیں، بلکہ آج بھی بشارتوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ ایک تو اس انداز میں کہ آپ علیہ السلام نے بتا دیا ہے اپنی احادیث مبارکہ کے ذریعے، قرآن کے ذریعے کہ کون سا عمل ہوگا تو پھر کون سی بشارت ہے۔ تو وہ آج تک ہے کہ جو انسان بھی اس بات پہ عمل کر لے گا، تو چاہے وہ اس دور کا صحابی ہو یا آج کے دور کا انسان ہو، وہ بشارت آج بھی اس کے لیے ہے۔ بعض اہل علم یہ بھی فرماتے ہیں کہ بشارتوں کا سلسلہ اس طرح سے بھی آج موجود ہے کہ آج بھی ایمان والوں کا اللہ کے نبی کے ساتھ رابطہ ہے، کسی بھی ذریعے سے ہے، جو بھی اللہ پاک نے ایک نظام بنایا ہوا ہے، تو بشارتیں تو آج بھی اللہ کے نبی کے ذریعے جو ہیں وہ مل رہی ہیں، اور اسی طریقے سے خبردار کرنا وہ بھی اللہ کے نبی کے ذریعے آج بھی موجود ہے۔ تو گویا کہ یہ دونوں چیزیں حال میں جو ہیں یہ بتا رہی ہیں کہ یہ سب انسانیت کے لیے اللہ کے نبی کا معاملہ تھا کہ وہ بشیر تھے اور نذیر تھے۔
پھر آیت مبارکہ میں آتا ہے کہ وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ کہ آپ علیہ السلام سے جہنمیوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ اس آیت مبارکہ کا اہل علم فرماتے ہیں کہ جیسے کہ پریشر ریلیز آیت جو ہے وہ اس کو کہا جاتا ہے، اضافی بوجھ کا اوپر سے ہٹا دینا جو ہے وہ اس آیت مبارکہ کا ایک اہم موضوع ہے۔ نبیوں کو ٹارگٹ اللہ پاک کی طرف سے ملتا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، لہٰذا ٹارگٹ آپ کا جتنا ہے اتنی ہی ذمہ داری لیں، اس سے زیادہ کی ذمہ داری آپ نہ لیں۔ لوگوں تک پہنچا دینا اللہ کا پیغام یہ آپ کا کام ہے، لیکن لوگوں کو بدل دینا، ان کو مسلمان بنانا، ان کو ہدایت دینا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر ایک انسان کو جو ٹارگٹ دیا جائے اور اگر انسان اس ٹارگٹ کو پورا کر لے تو زندگی پرسکون ہو جاتی ہے، لیکن اگر انسان یہ سوچے کہ نہیں یہ کام نہیں بلکہ وہ کام بھی میرا تھا اور وہ کام پھر اس سے ہو بھی نہ ہو رہا ہو، تو گویا کہ یہ الٹا انسان کے اوپر کیا برا اثر ڈالتی ہے کہ انسان کے اندر مایوسی، دکھ، ندامت کہ شاید میں کر نہیں سکا، شاید یہ میرے بس کی بات نہیں تھی اور شاید کہ میں ناکام انسان ہوں۔ تو ہم لوگ جب اضافی قسم کے بوجھ میں پڑ جاتے ہیں تو پھر ہماری زندگی میں اضافی قسم کی پریشانیاں جو ہے وہ آ جاتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام بھی اسی بات کا دکھ کرتے ہیں، شاید میری دعوت میں کوئی کمی ہے، شاید میرے پہنچانے میں کوئی کمی ہے کہ یہ لوگ بات کیوں نہیں مانتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام کا یہ دکھ اور یہ غم اس کو اللہ پاک نے بار بار ایسی آیات مبارکہ سے جو ہے وہ ریلیز کیا ہے کہ نبی پہنچا دینا آپ کا کام ہے، دل بدلنا جو ہے وہ آپ کا کام نہیں ہے۔ اور یہ بڑا خوبصورت اور اہم نقطہ ہے، جب نبی علیہ السلام جیسی ہستی ان کو اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ جتنا آپ کو ٹارگٹ دیا گیا ہے بس آپ اتنی فکر کریں، اس سے زیادہ کا معاملہ آپ سے پوچھا ہی نہیں جائے گا۔ تو پھر ہم جیسے لوگ جو ہیں، ہم جب اضافی بوجھ اپنے اوپر لے لیتے ہیں، بہت ساری اضافی باتوں کے معاملے، ہم یہ بھی ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، ہم یہ بھی بننا چاہتے ہیں، ہم وہ بھی بننا چاہتے ہیں، ہم یہ بھی کرنا چاہتے تھے، ہم وہ بھی کرنا چاہتے تھے۔ سب کچھ تو انسان نہیں کر سکتا، سب کچھ تو انسان نہیں سیکھ سکتا اور سب تو اس سے خوش نہیں ہو سکتے، ہم سب کچھ اور سب کو تو تبدیل نہیں کر سکتے ہیں۔ تو جب یہ اضافی بوجھ ہمارے اوپر ہوتے ہیں تو پھر چڑچڑاپن، مایوسیاں اور گویا کہ منفی عمل انسان کے اندر شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ بہت خوبصورت ہے کہ یہ جو اضافی بوجھ ہوتے ہیں ان کو اپنے اوپر سے ہٹا دیا جائے۔ پھر آیت نمبر 120 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ کہ یہود آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے، وَلَا النَّصَارَىٰ اور نصارہ بھی نہیں ہوں گے، مگر یہود کے ساتھ جو ہے وہ لن لایا گیا ہے کیونکہ ہرگز نہیں کے معنوں میں ہوتا ہے، اس کے اندر شدت زیادہ ہوتی ہے، جبکہ نصارہ کے ساتھ جو ہے وہ لا لایا گیا ہے جو کہ نفی کے معنوں میں آتا ہے مگر شدت اس کی بنسبت جو ہے وہ کم ہوتی ہے۔ تو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں یہ دونوں مذاہب جو یہاں پہ بیان کیے گئے ہیں ان میں زیادہ شدت جو تھی وہ یہود کے اندر تھی، لہذا کتاب، احکام، فتوے ان کے اندر بہت زیادہ تھے، جبکہ اس کی بنسبت نصارہ جو ہیں وہ صرف محبت کی، چیریٹی کی، لو آف گاڈ کی جو ہے وہ صرف باتیں کیا کرتے تھے، وہ زیادہ مذہب کے اندر گھسنا پسند نہیں کرتے، اس کے اندر ڈیپ جانا پسند نہیں کرتے تھے۔ پھر اللہ پاک یہ بات فرما کے کہ دونوں میں کیا فرق ہے، تو کیا یہود جو تھے نبی علیہ السلام کو یہودی بنانا چاہتے تھے یا نصارہ جو ہیں کو نصارہ بنانا چاہتے تھے؟ تو وہ نبی علیہ السلام کو کنورٹ نہیں کرنا چاہتے تھے، بلکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ جو اسلام مذہب ہے یہ ان کی طرح کا ہو جائے، یعنی کہ مسلمان جو ہیں وہ ان کی طرح کے ہو جائیں۔ اب یہاں پہ یہ بات ہے کہ ان کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ سامنے والا کس مذہب میں ہے، لیکن اس کو اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ سامنے والا مذہب اسلام جو ہے وہ ہمارے مذہب سے جو ہے وہ بہتر نہ ہو جائے۔ یہ دراصل میں ان کا اصل مسئلہ تھا، لہٰذا وہ یہ کہتے تھے کہ کسی بھی مذہب میں چلے جائیں مگر مسلمان نہیں ہونے چاہیے۔ یہاں پہ بھی مفسرین کرام یہی نقطہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ قوم خود کون سی اپنے مذہب کے اوپر بہت شدت کے ساتھ عمل کرتی ہے، اپنے نبیوں کے ساتھ ان لوگوں نے کون سا کوئی بہت محبت اور عزت کا معاملہ کیا ہے، اپنے مذہب پہ عمل بھی نہیں کرتے، اپنے نبیوں کو بھی احترام نہیں دیتے، مگر وہ اسلام میں کیوں اتنی زیادہ مخالفت کرتے ہیں کہ ان کا مذہب صحیح پرفیکٹ مذہب ہے، یہ اپنے نبی کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اپنے دین کو اہمیت دیتے ہیں، لہذا یہ مذہب نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو عام لفظوں میں بڑا خوبصورت مفسرین کرام نے بیان فرمایا کہ جب آپ خود نیک نہیں ہوتے آپ سامنے والے کو بھی نیک نہیں دیکھنا چاہتے، اور اس کی مین وجہ کیا ہوتی ہے کہ جب سامنے والا نیک ہوگا تو پھر آپ ایکسپوز ہو جائیں گے۔ لہٰذا اگر ایک بندہ جو ہے وہ خود نمازیں نہیں پڑھتا، وہ دوسروں کو کہے گا کیا ضرورت ہے اتنی نمازیں پڑھنے کی، خود اگر قرآن نہیں سیکھتا وہ دوسروں کو بھی کہے گا کیا ضرورت ہے اتنا قرآن سیکھنے کی۔ اکثر آپ لوگوں کو سنیں گے وہ کہیں گے جی کہ اتنی مذہب میں شدت نہیں ہے، یہ مولویوں نے اتنی شدت جو ہے وہ بنائی ہوئی ہوتی ہے، لیکن دراصل میں اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ خود نہیں کرتے، آپ سامنے والے کو بھی نہیں کرنے دیتے۔ قرآن میں بار بار آتا ہے کہ وہ لوگ جو دوسروں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے، خود مال نہیں دیتے، دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے کہ جب سامنے والا دے گا تو پھر آپ کو بھی دینا پڑے گا، یا آپ ایکسپوز ہو جائیں گے جی کہ وہ دے رہا ہے اور آپ نہیں دے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ یہود و نصارہ جو ہیں یہ مسلمانوں کو جو ہے وہ یہودی نہیں بنانا چاہتے تھے، یہ کسی بھی مذہب میں جائیں، کچھ بھی ہوں، مگر اسلام میں نہ آئے۔ اسلام کے ساتھ ان کو اصل مسئلہ تھا۔
اس لیے بعض اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ آخر ان لوگوں نے اپنا ٹارگٹ جو ہے وہ حاصل کر ہی لیا ہے کہ مسلمانوں کو اپنے جیسا کر ہی لیا ہے. اب مسلم اور غیر مسلم کا فرق جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. یعنی کہ ہمارے گھروں کو دیکھ کے، ہمارے لائف سٹائل کو دیکھ کے، ہمارے معاملات کو دیکھ کے کوئی فرق نہیں پتہ چلتا کہ یہ مسلمان ہے. مسلمان کی تو اپنی کوئی پہچان ہوتی ہے. اب بالکل سب کچھ ایک جیسا ہو گیا ہے، اور یہی ان کا ٹارگٹ تھا اور یہی وہ لوگ چاہتے تھے. یہاں پہ بہت ہی اہم بات ہمارے علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ آج کا مسلمان جو ہے وہ اپنے تھوڑے سے مذہب کے اوپر عمل کر بھی لیتا ہے، نمازیں پڑھ بھی لے گا، تھوڑی عبادات کر لے گا، رمضان کے روزے رکھ بھی لے گا، مگر اس کے باقی سارے معاملات جو ہیں وہ اسلام کے اوپر نہیں ہیں. تو اس سے وہ لوگ مطمئن ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، ایسا مسلمان ہمیں قبول ہے. یہی وجہ ہے. بڑی اہم بات انہوں نے کہی کہ باہر کے ملکوں میں آپ دیکھیں تو آپ کو مذہبی آزادی ہوتی ہے. ایون یہ کہ چرچ جو ہیں وہ تبدیل کر کے مساجد بنائے جا رہے ہیں، اور وہ لوگ اجازت بھی دے دیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ان کو اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ نمازیں پڑھ لیں، ٹھیک ہے، آپ تھوڑی عبادتیں کر لیں، تسبیح ہاتھ میں پکڑ لیں، سب کچھ کر لیں، مگر سسٹم جو ہے وہ اسلام کا نہیں آنا چاہیے. نظام جو ہے وہ اسلام کا نہیں آنا چاہیے، کیونکہ جب نظام آئے گا تو پھر فرق سامنے آ جائے گا کہ یہ اسلامی نظام ہے اور یہ غیر اسلامی نظام ہے. لہٰذا ان کو ہمارے اس طرح کے دین سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر ان کو اصل جو ہے وہ مسلمان، جو اصل مسلمان ہوتا ہے اور جو اصل اسلامی نظام ہوتا ہے، ان کو اس سے جو ہے وہ مسئلہ ہے.